بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 226 ششماہی ثانی دوم۔ القاعدۃ الرابعۃ چوتھا قاعدہ، المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی کا سبب ہے۔ تو تجلب یہ جلب سے مشتق ہے، یعنی جلبہ یجلب، تو یعنی اس کا معنی کھینچنے کا معنی آتا، یعنی سبب کے معنی میں ہے۔ تو مشقت آسانی کو کھینچ لاتی ہے، یعنی آسانی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو مشقت اس کا جو معنی ہے دشواری، تو دشواری و مشقت وہ آسانی کا سبب بنتی ہے، اور تیسیر وہی یسر سے بنا ہے، یعنی آسانی۔ اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو اوامر کے بجا لانے اور نواہی سے بچنے کا مکلف بنایا ہے، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے آزاد رکھنا چاہتا ہے، اسے جو ہے بہت سی چیزیں دشوار لگتی ہیں۔ تو اب یہ ہے جو اسے دشوار لگتی ہیں، مطلب دینی چیز میں، تو قرآن و حد کیا اس میں اسے آسانی دی جائے گی؟ تو شریعت نے تو تنگی اور حرج کو دور کیا ہے، یعنی شریعت کی طرف سے تنگی اور حرج مقصود نہیں ہے، بلکہ انسان کو جو ہے ایک حد تک جو ہے رعایت اور رخصت دی جائے گی۔ مثلا کوئی مشقت یا پریشانی پیش آ جائے، جیسے یعنی کوئی جو ہے بیمار ہو جائے یا سفر پر جانا چاہتا ہے، تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ مشکل پیدا کرتی ہیں۔ تو اب یہ مشکل جب پیدا ہوئی تو عزیمت کے بجائے شریعت نے رخصت پیدا کر دی کہ رخصت پر عمل کر سکتا ہے، تو یہی آسانی ہے۔ تو شریعت کی طرف سے یہ قاعدہ بنا کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جہاں مشقت ہوگی وہاں آسانی کو پیدا کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں والاصل فیہا قولہ تعالی، یعنی علامہ ابن نجیم مصری نے جو یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے اس کے ماخذ اور مصدر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، تو فرمایا والاصل فیہا قولہ تعالی، اور اس میں اصل اور اس کا ماخذ و مصدر وہ اللہ کا فرمان ہے، کہ اس قاعدے کو جو ہے اللہ کے اس فرمان سے لیا گیا ہے۔ یا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ روزوں کے متعلق آسانی دی گئی ہے۔ ہم شروع سے پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، ایام معدودات۔ تو ایام معدودات چند دن کے روزے ہیں، یہ ہوا فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اچھا، اس سے آگے والی پڑھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو رمضان کے مہینے کو پالے فلیصم، تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ پھر فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے مریض ہو جائے یا وہ سفر پر چلا جائے، تو اب چونکہ مشقت آ گئی، اب شریعت آسانی دیتی ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لے، یعنی نہ رکھنے کی، افطار کی رخصت ہے، روزہ نہ رکھے۔ تو یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ یہ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہارے ساتھ جو ہے سختی کا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو یہ یہاں پر فرمایا، تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ظہور ہے، اور جو ہے شریعت کی طرف سے جو ہے آسانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں مشقت اور دشواری ہو جاتی ہے وہاں شریعت جو ہے وہ آسانی پیدا کر دی ہوتی ہے، ورنہ تو حرج لازم آ جائے گا، اور حرج کو مدفوع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی دوسرے کیا ہے، وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اصل ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کے سلسلے میں حرج نہیں رکھا، تو حرج نہیں رکھا، یعنی دین اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ جس کا جو ہے جو برداشت نہ ہو سکے۔ یعنی پچھلی شریعتوں میں بہت سے حکم جو سخت تھے وہ ہماری شریعت میں منسوخ کر دیے گئے، اس کے علاوہ بہت سی آسانیاں بھی دی گئی ہیں جو پچھلی شریعتوں میں جو آسانیاں نہیں تھی، تو تم پر دین کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں رکھا گیا۔ اور جو ہے اس کا ماخذ وہ حدیث میں بھی ہے،
مطلب حدیث میں ہے احب الدین الی اللہ تعالی الحنیفیۃ السمحۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے الحنیفیۃ السمحۃ، تو الحنیفیۃ السمحۃ کا مطلب جو باطل سے الگ ہو کر حق کی جانب مائل ہو اسے حنیفیت کہتے ہیں، وہ السمحۃ یعنی نہایت آسان ہو، تو جو باطل سے ہٹ کر حق کی طرف مائل ہو نہایت آسان ہو تو وہ دین پسندیدہ ہے۔ قال العلماء یتخرج علی هذه القاعدۃ جمیع رخص الشرع وتخفیفاتہ، علماء نے فرمایا کہ اس قاعدے پر شریعت کی تمام رخصتیں اور تخفیفات شرع کا نکلتی ہیں، یعنی ان کا انہی قاعدے پر جو ہے وہ خروج ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ انہی جو نصوص پیش کر دی گئی، 2 آیتیں اور ایک حدیث پاک، تو انہی نصوص کی روشنی میں فقہاء کرام نے یہ قاعدہ جو ہے یہ ضابطہ بنا دیا، اور شریعت کے تمام رخصتیں اور تمام تخفیفات جو ہے وہ اسی قاعدے پر جو ہے متفرع ہیں۔ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةٌ، جان لو کہ تخفیف کے اسباب عبادات وغیرہ یعنی عبادات اور غیر عبادات میں 7 ہیں۔ الاول السفر، پہلا کیا ہے؟ سفر ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ وہ جو 7 سبب ہیں، جب بھی کوئی سبب پایا جائے گا تو تخفیف دی جائے گی، یعنی شریعت کی طرف سے تخفیف دی جائے گی، لیکن جیسے ہی سبب ختم ہو جائے گا تو حکم اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گا۔ تو پہلا سبب کیا ہو گیا؟ السفر، سفر ہے، کیونکہ انسان ہے اور انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں سفر کرتا رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، یعنی اپنی معمون اور جو جس سے انسیت ہوتی ہے وہ جگہ چھوڑ کر جاتا ہے، اور راستوں میں جو ہے بہت سے خطروں کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو دینی معاملات ہیں، مطلب روزہ ہوا، نماز ہوئی، تو اس کی ادائیگی میں اسے جو مشقت اور پریشانی پیش آئے گی، اس کی وجہ سے شریعت نے خود سفر کو سبب بنا دیا کہ اب سفر ہوگا تو اب جو ہے وہ قصر کر سکتا ہے اور روزہ نہ رکھنے کی اسے اجازت ہے۔ لیکن سفر کی 2 قسمیں ہیں، ایک سفر شرعی ہوتا ہے اور دوسرا سفر غیر شرعی۔ تو مطلب وہ نوعان، سفر کی 2 قسمیں ہیں، منہ ما یختص بالطویل، اور اس میں سے یعنی سفر میں سے ایک وہ ہے جو طویل کے ساتھ خاص ہوتا، جس کو سفر طویل یعنی سفر شرعی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو سفر شرعی ہے، اور سفر شرعی کیا ہے؟ وہ 3 ایام ولیالیہا، وہ سفر 3 دن اور 3 رات کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 دن اور 3 رات جو ہے یہ مسافت کو جو مطلب مقرر کر دیا نا، میلوں میں کر دیا ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ 45 میل ہے، یعنی کہ کسی نے 48 میل کہا ہے تو وہی ہوگا 92 کلومیٹر، ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی جو ہے تیز رفتار سواری سے جو ہے کم وقت میں زیادہ سفر طے کر لے، تب بھی جو ہے اس کے لیے مسافر والا ہی حکم ہوگا، یعنی اس کے لیے سفر کی رخصت ہوگی۔ تو جو سفر میں آسانیاں اور رخصت دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تو مطلب وہ القصر، اور وہ قصر ہے۔ مطلب قصر کیا؟ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، تو اس کو قصر کہتے ہیں۔ باقی جو فجر کی ہے یا مغرب کی تو اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے، یہ کوئی والفطر، اور روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی احناف کے نزدیک اگر مسافر روزہ رکھنے میں مشقت محسوس نہ کرتا ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جو ہے اگر اسے مشقت پیش آئے تو روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، ایسے موقع پر جو ہے اسے رخصت نہ رکھے۔ یہ ہوئی افطار۔ والمسح اکثر من یوم و لیلۃ، ایسی مسح کرنا 1 دن اور 1 رات سے زیادہ، تو 1 دن رات سے زیادہ مسح کرنا، یہ بھی جو ہے خفین پر مسح کرنے کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا کہ 3 دن 3 رات تک جو ہے نا مسح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان مسافر نہیں ہے تو قربانی واجب ہے، لیکن اگر وہ سفر میں چلا گیا تو سقوط الاضحیۃ، ایسے قربانی کا ساقط ہونا مسافر سے۔ اس لیے جو حاجی جاتے ہیں تو بقرعید کی قربانی ان پر واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ 15 دن پہلے سے مکہ میں مقیم اگر ہو گئے تو ان پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کریں؟ یا تو وہیں پر کر دیں یا ان کی طرف سے یہاں ان کے گھر والے کر دیں، مطلب فون وغیرہ سے کہہ دیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ قربانی کا ساقط ہونا
سفر کی حالت میں علی ما فی غایۃ البیان، یہ اس کے مطابق ہے جو غایۃ البیان میں ہے، یعنی غایۃ البیان کا حوالہ دیا ہے، اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ سفر شرعی کی وجہ سے ہی قربانی جو ہے ساقط ہوتی ہے، یہ ہے تو سفر شرعی کی وجہ سے۔ لیکن بعض فقہا نے یہ کہہ دیا ہے کہ مطلق سفر کی وجہ سے سہولت ملتی ہے کہ مطلق سفر کی وجہ سے قربانی ساقط ہو جائے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو غایۃ البیان میں ہے اس کے صرف سفر شرعی کی وجہ سے قربانی ساقط ہوگی، یہی راجح ہے۔ والثانی ما لا یختص بہ، اور سفر غیر شرعی کا بیان ہے کہ ایک قسم وہ ہے کہ جو طویل کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو اس کا مطلب طویل نہیں ہے، وہ سفر غیر شرعی ہے، جیسے کہ اس میں بھی تھوڑی آسانیاں ملتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یعنی مطلقاً نکلنا مراد ہے، والمراد بھی مطلق الخروج عن المصر، اور اس سفر غیر شرعی سے مراد ہے شہر سے مطلقاً نکلنا۔ اب شہر سے مطلقاً نکلنے میں اب رخصت اور آسانیاں کیا ملتی ہیں، تو یہ ہے کہ وہ ترک الجمعۃ والعیدین والجماعت، کہ جو مسافر غیر شرعی ہے اس سے جمعہ اور عیدین اور جماعت جو ہے وہ ترک کر سکتا ہے، اس سے معاف ہیں۔ ایسے والنفل علی الدابۃ، ایسے جانور پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یہ ہوا۔ ایسے وجواز التیمم، اور پانی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ واستحباب القرعۃ بین نسائہ، ایسے چند بیویاں ہوں تو ان کے درمیان قرعہ اندازی کرنا یہ مستحب ہے، یعنی عورتوں میں، تاکہ سہولت پیدا ہو جائے۔ والقصر للمسافر، اب یہاں سے جو ہے ایک اختلافی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سفر کیا ہے، تو سفر ہمارے نزدیک اسقاط ہے یا ترفیہ ہے، تو یہاں پر رخصت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ ایسی رخصت ہے کہ جس میں ختم ہے، مطلب یہ ہے کہ اسقاط کا مطلب ساقط کرنا، ختم کرنے کے معنی میں ہے، تو ہمارے نزدیک سفر جو ہے رخصت اسقاط ہے، ایسی رخصت ہے کہ جس میں 2 رکعتیں بالکل ہی ختم ہیں، بلکہ 2 ہی جو ہیں وہاں پر فرض ہیں۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ رخصت ترفیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہے تو 4 ہی سفر میں، لیکن ترفیہ ہے، مطلب آسانی دی گئی ہے کہ 2 پڑھنا ہے۔ تو جب سفر کی نماز ہمارے نزدیک مسافر کے لیے قصر کرنا رخصت اسقاط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصر واجب ہے، اتمام جائز نہیں ہے، مطلب پورا پڑھنا 4 رکعت یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، اگر کیونکہ یعنی اب اس کے لیے اتمام اور 4 رکعت پڑھنا یہ جائز ہی نہ رہا، تو اسی کو جو ہے قصر اسقاط کو یعنی عزیمت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک جب ایسا نہیں ہے تو ان کے نزدیک چاہے تو رخصت پر عمل کرے اور 2 پڑھ لے، اور چاہے تو عزیمت پر عمل کرے، ان کے نزدیک عزیمت 4 رکعت ہو جائیں گی تو وہ 4 پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین نے ہمیشہ جو ہے وہ سفر میں قصر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی، قصر ہی واجب ہے۔ تو اگر کسی نے 4 رکعت پڑھ لی تو وہ گنہگار ہوگا، تو 4 رکعت پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر قاعدہ اولا چھوڑ دیا تو اب تو 2 رکعت پر بیٹھنا فرض تھا، کیونکہ قاعدہ پہ یعنی 2 رکعت والا قاعدہ اس کے لیے فرض تھا، اس لیے اگر اس نے چھوڑ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کھڑا ہو گیا اور 4 رکعت اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو اب قاعدہ اولا کر لے تو نماز ہو جائے گی، اتمام کی صورت میں اگر قاعدہ اولا کر لے تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں والقصر للمسافر عندنا رخصت و اسقاط، کہ مسافر کے لیے قصر ہمارے نزدیک رخصت اسقاط ہے، یعنی بمعنی العزیمت، عزیمت کے معنی میں ہے کہ 2 ہی پڑھنا جو ہے وہ عزیمت ہے۔ بمعنی ان الاتمام لم یبق مشروعا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتمام مشروع ہو کر باقی نہ رہا، اب مشروع جو ہے وہ صرف 2 رکعت ہیں، حتی اسم بہ وفسدت لو اتما، یہاں تک کہ یعنی اگر اس نے اتمام کیا، لو اتما، اگر اس نے مکمل 4 پڑھی تو اس کی وجہ سے یہ گنہگار ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو نماز دیکھو فاسد تب ہو رہی ہے جبکہ اس نے 2 رکعت پر جو کیا ہوتا ہے قاعدہ اولا، تو اس پر یہ نہیں بیٹھا، وہی ولم یقعد علی رأس الرکعتین، اور 2 رکعت پر اس نے قاعدہ اولا نہ کیا، تو تب جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 4 رکعت پڑھ لی اور آخر میں
قاعدہ اخیرہ کر کے سجدے سہو کر لیا تب جو ہے نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب قاعدہ اخیرہ تو اس نے کر ہی لیا ہے، البتہ اس میں جو دیری ہو گئی ہے کیونکہ کرنا 2 رکعت پہ چاہیے تھا، کر رہا ہے آخری میں، تو اب اس کی وجہ سے سجدے سہو کر لے تو نماز یہاں فاسد نہیں ہوگی، البتہ گنہگار ضرور ہوگا۔ یہ ایسے بتا رہے ہیں علم ینوی اقامتہ قبیل سجود الثالثۃ، تو اگر اس نے اتمام کی نیت سے نماز شروع کر دی لیکن تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے، دیکھو تیسری رکعت کا اگر سجدہ کر لے گا تو تیسری رکعت پوری ہو جائے گی، لیکن تیسری رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے اس نے اقامت کی نیت کر لی، تو اب اگر اقامت کی نیت کر لی ہے تو اس پر فوراً 4 رکعت واجب ہو گئی کیونکہ مقیم ہو گیا ابھی۔ اب اگر تیسری رکعت اس نے پڑھ لی اور چوتھی بھی پڑھ لی تو اب جو ہے اس کی 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی کیونکہ اقامت کی نیت کی ہے، تو اب اتمام درست ہوگا، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وہی ہے، تو یہ 2 قید لگیں گی، تو نماز فاسد تب ہوگی جبکہ 2 رکعت پر نہیں بیٹھا، اس کا مطلب اگر بیٹھ گیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا ہو جائے گی، اور اگر تیسرے سجدے سے پہلے اقامت کی نیت نہیں کی، اس کا مطلب اگر اقامت کی نیت کر لی تو نماز اتمام والی ہو جائے گی، یعنی اس کی اتمام درست ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اب سبب تخفیف دوسرا کیا؟ المرضو، کہ مرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو انسان کو بنایا ہے تو جو انسانی جسم ہے اس کو بیماریاں لگتے رہتی ہیں، تو بیماری کے سامنے وہ عاجز ہے، اور یہ ضروری ہے، ورنہ انسان کو جو ہے اپنے جو ہے ناطاقتی کا احساس کب ہوتا، وہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ میں بیماری نہیں ہو رہا ہوں، تو یہ بیماری ہونا بھی یعنی ضروری ہے۔ اب مرض کسے کہتے ہیں؟ تو حاشیہ نمبر 1 میں دے رہے ہیں حالت البدن یزول بها اعتلاد الطبعیت، تو مطلب یہ بدن کی وہ حالت ہے کہ جس سے جو ہے جسم کا حد اعتدال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کہ جسم اپنے جو ہے اعتدال حالت پر، معتدل حالت پر باقی نہیں رہتا۔ تو انسان کو مرض لگ گیا، مریض بن گیا، تو اب مریض کو شریعت نے سہولیات دی ہیں، یعنی بہت سی آسانیاں دی ہیں، کیونکہ یہ جو جس کا حکم دیا گیا ہے ان کی بجاوری کرے گا تو اور نواہی سے اسے بچنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو مرض کی وجہ سے جو عاجزی پیدا ہو گئی ہے تو اب شریعت نے آسانی پیدا کر دی، لیکن مرض کی وجہ سے جو ہے اہلیت ختم نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ نہ سمجھ لی جائے اہلیت ختم ہوتی ہے۔ حاشیہ نمبر میں دے رہے ہیں لا ینافی اہلیت الحکم، یعنی ای اہلیت وجوب الحکم، تو جو حکم ہے چاہے نماز ہو یا روزہ، تو حکم کے وجوب کی اہلیت کے منافی نہیں ہے اس کا بیمار ہونا، کیونکہ جو اہلیت کا تعلق ہے وہ عقل سے ہے، اور عقل جو ہے مرض میں وہ باقی رہتی ہے۔ اس لیے تو اگر بیمار آدمی اگر نکاح کرے تو اس کا نکاح صحیح مانا جائے گا، اس لیے کہ اسے وہ اہلیت نکاح کا اہل ہے، تو بیماری جو ہے یہ عقل میں مخل نہیں ہے۔ اب کیا ہے اس کی رخصت کیا ہے؟ تو ورخصہ کثیرۃ، اس کی رخصتیں تو بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ التیمم عند الخوف علی نفسہ وعلی عضبہ او من زیادۃ المرض او بطوئہ، تو اگر کوئی انسان بیمار پڑ گیا تو بیمار کی وجہ سے یعنی وضو اور غسل کے بجائے تیمم کی اجازت ہے، التیمم، تو تیمم کی اجازت ہے، یعنی کب؟ جبکہ بیماری ایسی ہے کہ عند الخوف علی نفسہ، کہ اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف ہو، علی عضبہ، یا جو ہے کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو، یا مرض کے دیر میں ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، تو یہ تو قرآن میں بھی ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یعنی تیمم کا جو حکم ہے وہ قرآن میں ہے کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا جو ہے وہ بیت الخلاء سے آئے یا عورتوں کو چھو لے، تو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو اب تم پانی نہ پاؤ تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو جہاں پانی نہ ہو تو وہاں تیمم کی اجازت ہے، لیکن یہاں بیماری اگر ہو جائے کہ تو بیماری میں بھی تیمم کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایسے کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو فالج ہو گیا ہے یا سخت بیماری ہو گئی ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ وہ کھڑا ہوگا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں ٹھیک ہوگی، تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ جیسا بیٹھے ایسا بیٹھ کر جو ہے نماز پڑھ لے، اور بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھ لے، لیکن لیٹ کر پڑھے گا تو گھٹنے اوپر اٹھا لے تاکہ پاؤں قبلے کے بجائے زمین کی طرف رہیں۔ اب رکوع سجدہ سر کے اشارے سے کرے گا،
لیکن اگر لیٹ کر اشارہ بھی نہ کر سکے، محض آنکھ سے اگر اشارہ کرنا ممکن ہو، تو اب اس صورت میں نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور اگر یہی حالت جو ہے ایک دن ایک رات سے زیادہ رہی تو اس کی قضا، یہ جو ہے نماز بھی معاف ہو جائے گی جو قضا ہو گئی۔ وہی فرماتے ہیں والقعود فی صلاۃ الفرض، اور فرض نماز میں بیٹھنے کی اجازت ہے اگر کوئی بیمار آدمی ہے، والاضطجاع فیہا، بیٹھ نہیں سکتا تو اس نماز میں لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، ایما ہے یہ، تو نماز میں لیٹنا اور اشارہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب کوئی انسان اگر ایسا ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے لیکن اب بیمار ہو گیا، جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اب یہ اسے جو ہے رخصت ہے جماعت چھوڑنے کی، اور جو جماعت کی فضیلت کا ثواب پہلے ہی ملتا تھا وہ اب بھی اسے مل جائے گا۔ وہی فرماتے ہیں کہ جماعت کی فضیلت کے حاصل ہونے کے ساتھ جماعت سے یعنی پیچھے رہ جانے کی رخصت ہے، جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی قرآن میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، يُطِيقُونَهُ ای لا يُطِيقُونَهُ، تو جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، شیخ فانی وغیرہ، تو انہیں فدیہ دینا ہے ایک مسکین کا کھانا، تو اب جو ہے انہیں افطار کی اجازت دے دی گئی بیماری کی وجہ سے کہ اب روزہ نہیں رکھنے ہیں۔ تو والفطر فی رمضان للشیخ الفانی مع وجوب الفدیۃ علیہ، تو شیخ فانی کے لیے رمضان میں افطار کی اجازت ہے یہ بیماری کی وجہ سے، ان پر فدیے کے واجب ہونے کے ساتھ۔ ایسے کفارے زہار 3 ہیں، مطلب غلام آزاد کرنا، یہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا، یہ نہ ہو سکے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن دوسرا جو حکم ہے روزے رکھنا، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی تو شریعت کی طرف سے بیماری کی وجہ سے رخصت ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ والانتقال من الصوم، کفارے زہار میں روزے سے منتقل ہونا کھانا کھلانے کی طرف، یہ بھی رخصت ہے۔ والفطر فی رمضان، ایسے رمضان میں افطار کی اجازت ہے جو انسان بیمار پڑ گیا ہو، وہی ومن کان مریضا او علی سفر، جو بیمار پڑ گیا ہو سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو افطار کر لے اور دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ کوئی انسان جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تو جو معتکف ہے اعتکاف کی جگہ یعنی مسجد وغیرہ، تو وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بیمار پڑ گیا اتنا کہ سخت بیمار ہو گیا تو اب وہ علاج وغیرہ کے لیے اس جگہ سے باہر نکل سکتا ہے، اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ وہ یہ کہ والخروج من المعتکف، بیماری کی وجہ سے اعتکاف کی جگہ سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اب کوئی انسان بیمار پڑ گیا ہے تو وہ مریض خود سفر حج نہیں کر سکتا، تو اب وہ حج بدل کرا سکتا ہے، تو وہی فرماتے ہیں والاستنابۃ فی الحج، اور حج میں نائب بنانا کی بھی رخصت ہے وہی بیماری کی وجہ سے۔ ایسے کوئی انسان حج تو کر رہا لیکن رمی کرنے یا کیا ہے جمرات پر رمی نہیں کر پا رہا ہے، تو اب اسے اجازت ہے کہ جو ہے دوسرے شخص سے یہ کام کرا لے۔ وہ فرماتے ہیں وفی رمیل جمار، اور رمی جمار میں کنکری مارنے میں نائب بنانے کی بھی اجازت ہے۔ ایسے کوئی انسان حج یا عمرے کے لیے گیا اور بیمار پڑ گیا، تو اب بیمار اگر پڑ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو یہ ہے کہ ممنوعات کا ارتکاب کر سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ وہ یہ اباحت و محظورات الاحرام مع الفدیتی، تو بتا رہے ہیں ممنوعات احرام کا مباح ہونا یہ بھی شریعت کی طرف سے رخصت ہے بیماری کی وجہ سے مع الفدیتی، لیکن فدیہ واجب ہوگا۔ والتداوی بالنجاسات، اب یہ ہے کہ فقہائے کرام نے علاج کے لیے ناپاک چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی بدل موجود نہ ہو، یا بدل ہے تو اس کے استعمال پر کسی طریقے سے قدرت نہیں ہے، تو ناپاک چیزوں سے جو ہے علاج کرنے کی اجازت ہے۔ وبالخمر علی احد القولین، ایسے مریض کا شراب کے علاوہ کسی چیز سے علاج ہی ممکن نہیں ہے تو یہاں پر ضرورت ہے، اس لیے شراب کی اجازت ہے، لیکن ظاہر مذہب جو ہے عدم جواز کا ہے، جو قاضی خان کا ہے، قاضی کیا ہے، قاضی خان نے جس کو پسند کیا ہے۔ لیکن ایک قول ہے نا، پہلے جو فتویٰ جس پر فتویٰ ہے تو وہ بیان کر رہے ہیں وبالخمر، اور شراب سے بھی علاج کیا جانا، والتداوی بالخمر، تو شراب سے بھی علاج کرنے کی اجازت ہے علی احد القولین، ایک قول پر، کہ یعنی اسی پر فتویٰ ہے کہ جو ہے نا اجازت ہے۔
اب وختار قاضی خان عدمہ، قاضی خان نے عدم جواز کو اختیار کیا ہے کہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ پہلے وارے پر ہے، کیونکہ یعنی جب انسان پیاسا ہو تو پیاس کے موقع پر شراب سے پیاس بجھانے کی اجازت دی گئی ہے مستر کے لیے، تو ایسے یہاں پر بھی جو ہے نا علاج کرنے کی بھی اجازت ہوگی، اسی پر فتویٰ ہے۔ اب ایسے وہ اساغۃ اللقمۃ اذا غص بها اتفاقا، تو اب یہ ہے کہ وہ اساغۃ اللقمۃ اذا غص، اذا غص اور بہا کا تعلق ہے اساغۃ اللقمۃ، یعنی بہا کا مطلب فرماتے ہیں اذا غص بہا، جب لقمہ اٹک جائے تو لقمے کو نگل لینا شراب سے یہ جائز ہے بالاتفاق، یعنی بالاتفاق یہ حکم ہے۔ ایسے وہ اباحۃ النظر للطبیب حتی العورۃ والسوءتین، ایسے یہاں پر جو ہے کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر جو ہے جب تک اس جگہ کو نہیں دیکھے گا، یعنی سطر غلیظہ کو علاج نہیں کر پائے گا، تو اب ڈاکٹر کے لیے دیکھنا جائز ہے حتی العورۃ، یہاں تک کہ یعنی چھپانے والی چیز کو، والسوءتین اور قبل اور دبر کو بھی۔ الثالث، تیسرا سبب تخفیف کیا ہے؟ الاکراہ، کیا ہے؟ اکراہ، مجبور کرنا، تو یہ کسی کو مجبور کر دیا گیا تو یہ اکراہ کے دو قسم ہوتی ہیں، اکراہ تام ہوتا ہے، ایک اکراہ ناقص ہوتا ہے۔ یعنی اکراہ تام تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کوئی انسان پر جو ہے مجبوری آ جائے، مطلب جان کی ہلاکت یا عضو کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، تو اب یہ اکراہ ہے، اکراہ تام ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے کیا ہے، اس کے لیے بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کلمہ کفر بولنے کی بھی اجازت ہے، شراب وغیرہ جو ہے جائز ہو جاتی ہے۔ الرابع النسیان، چوتھا جو ہے وہ چوتھا سبب تخفیف نسیان ہے، تو بھول جانا۔ حاشیہ نمبر 4 میں دیتے ہیں کہ نسیان کا معنی ہے عدم استحضار الشیء وقت الحاجت، کہ ضرورت کے وقت چیز کا حاضر نہ رہنا، تو یہ بھول گئے۔ فیشمل الصحوا، تو یہ بھولنے کو بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ لغت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب نسیان کی وجہ سے سہولت پیدا کی جاتی ہے، تو یہ ہے کہ نسیان کہاں، اگر عبادت میں نسیان پایا جائے تو عبادت میں اگر پایا گیا تو عبادت میں مذکر ہوگا، یعنی یاد دلانے والی کیفیت اگر موجود ہوگی تو وہاں پر جو نسیان کی وجہ سے جو کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف نہیں ہوگی۔ جیسے حاشیہ نمبر اس میں وہ عمل حکم سے دیکھو، تیسرے نمبر حاشیے کے دوسرے حصے میں فَإِنْ كَانَ مَعَ مُذَكِّرٍ، تو اگر یہ بھول چوک جو ہے عبادت میں مذکر کے ساتھ ہو کہ نماز خود یاد دلانے والی ہے، مذکر ہے، تو اب بھول کر اگر اس میں گفتگو کر لیے، کھا لیا، تو نماز فاسد ہو جائے گی، صحیح ہے؟ تو وہی جیسے کہ مصلی کا کھا لینا، تو اب اس کی کوتاہی کی وجہ سے حکم ساقط نہیں ہوگا بلکہ جو ہے نماز ہی ساقط ہو جائے گی، برخلاف روزے کے، کہ روزے میں ایسا ہے کہ روزے دار اگر کھا لیتا ہے تو وہاں کوئی مذکر نہیں ہے، کوئی یاد دلانے والی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ دوسری حالتوں میں بھی ایسے ہی رہتا ہے، تو یہاں پر حکم ساقط ہو جائے گا، کہ یہاں پر بھول چوک کی وجہ سے حکم ساقط ہو جائے گا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ بھولنا جو ہے اگر ایسی چیز میں پایا جائے کہ جس کا تدارک انسان کر سکتا ہے، تو وہاں اس کا جو ہے یعنی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یا نظر وغیرہ بھول جائے، حج کرنے میں جو ہے وہ عرفہ میں ٹھہرنا بھول جائے، یا نماز کا کوئی رکن بھول جائے، یہ یا حاشیے میں دے رہے ہیں کہ یا نجاست کے ساتھ جو ہے بھول کر نماز پڑھ لے، تو ان سب صورتوں میں جو ہے تدارک ہو سکتا ہے، قضا ضروری ہے۔ ایسے ممنوعات حرام میں سے کسی کا بھول کر ارتکاب کر لے تو وہ یہ دم واجب ہے، لیکن اگر ایسی چیز کا ارتکاب کر لیا جس کی وجہ سے حد شرعی واجب ہوتی ہے، جیسے کہ بھول کر شراب پی لی یا چوری کر لی، تو اس میں نسیان مؤثر ہے، یہ شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی، گویا یہاں پر جو ہے سہولت آسانی یہاں بھی پائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عبادت ہے کہ جہاں پر اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، جیسے کہ جمعہ کسی سے ساقط ہو گیا یا نماز جنازہ، تو اب یہاں پر ان کا وجوب ہی ساقط ہو جائے گا، قضا ہی ضروری نہیں ہے، قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الخامس الجہل، کہ پانچواں سبب جو ہے جہالت ہے، تو علم کی صلاحیت کے باوجود ناآشنائی یہ جہالت کہلاتی ہے۔ تو اب تو دیوار ہے، یہ تو علم حاصل نہیں کر سکتے، تو ہم دیوار وغیرہ چھت وغیرہ کو جو ہے جاہل نہیں کہہ سکتے۔
تو اب دیکھیے جاہل بھی آدمی اپنے آپ کو یہ اسے احساس ہے کہ میں جاہل ہوں، تو یہ تو جہل بسیط ہے، لیکن جہالت کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، تو یہ جہل مرکب ہے۔ تو خیر ان مسائل میں تفصیل ہے، وسیاتی لہا مباحث، اس کی جو ہے بحثیں آگے آئیں گی۔ السادس العسر عموم البلوا، چھٹا سبب جو ہے وہ عسر اور جو ہے عموم بلوا ہے۔ عسر کا معنی یعنی جہاں سختی ہو، تو سختی ہو تو یہ بھی آسانی کا سبب ہے، یعنی یہاں جو ہے سبب تخفیف ہے۔ ایسے عموم البلوا، عموم کسے کہتے ہیں؟ مطلب عام ہونا، اور بلوا کا معنی ہے مطلب آزمائش، تو یا لوگوں کا جو ہے مبتلا ہونا، تو مبتلا عام ہو جائے، عموم بلوا کو ابتلاء عام بھی کہتے ہیں۔ تو عموم بلوا یعنی مبتلا ہونا لوگوں کا عام ہو جائے، ایسی وہ العسر، ایسی تنگی پیدا ہو جائے، تو وہاں پر جو ہے شریعت نے یہ تخفیف کا سبب بنایا کہ تخفیف پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی کو جو ہے یعنی ابتلاء عام کو کہیں جو ہے ضرورت بھی کہتے ہیں، کہ حاجت ناس کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ کالصلاۃ مع النجاست، جیسے کہ ناپاکی اگر کپڑے میں لگ گئی تو کپڑا ناپاک ہے، لیکن نجاست خفیفہ میں چوتھائی کپڑے سے کم میں نجاست اگر لگ گئی، نجاست خفیفہ چوتھائی سے کم، چوتھائی کپڑے سے کم میں اگر لگ گئی تو وہ معاف ہے۔ لیکن نجاست غلیظہ یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ، تو یہ اگر 1 درہم کی مقدار میں ہے تب تو معاف ہیں، لیکن قدر درہم سے اگر زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ وہی فرماتے ہیں کالصلاۃ مع النجاست المعفو عنہا، جیسے کہ یعنی وہ جیسے کہ نماز اس ناپاکی کے ساتھ کہ جس ناپاکی کو معاف کر دیا گیا، المعفو عنہا جس سے معافی دے دی گئی ہے، تو یعنی ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ کما دون ربع الثوب من مخففہ، جیسے نجاست خفیفہ میں چوتھائی کپڑے سے کم میں اگر لگی ہوئی ہے نجاست خفیفہ، ایسے نجاست غلیظہ میں سے وہ قدر درہم لگی ہوئی ہے، تو قدر درہم سے جو قدر درہم تک معاف ہے، اور اس سے زائد ہو تو وہ معاف نہیں ہے۔ تو حاشیہ نمبر کی دوسری لائن میں دے رہے ہیں قیلہ، کہا گیا قدر درہم کا عرض الکف، کہ فقہاء نے جو اس کا اندازہ لگایا ہے کہ درہم کی مقدار وہ 1 ہتھیلی کے بیچ میں جتنا جو چوڑائی ہے، یعنی جس میں پانی آ جاتا ہے، وہ مقدار درہم ہے۔ تو شریعت میں اتنی مقدار معاف ہے، اگر نماز پڑھ لی ہو جائے گی، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر دشواری پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وزن کے اعتبار، وزن کے حساب سے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ قدر درہم یعنی وزن کے اعتبار سے، لیکن پہلا والا زیادہ صحیح ہے۔ اب فرماتے ہیں وَنَجَاسَةُ الْمَعْذُورِ الَّتِي تُصِيبُ ثِيَابَهُ، تو کوئی انسان معذور ہو گیا، تو معذور اس کے لیے نجاست الگ کرنا دشوار ہے۔ جیسے مستحاضہ عورت ہے تو وہ جو نجاست کپڑے پر لگ جاتی ہے، بار بار لگ رہی ہے، ایسے کوئی سلسل بول کا مریض ہے تو یہ معذور ہے، تو یہ جو ناپاکی بار بار لگ رہی ہے کہ دھو جا رہے ہیں پھر نکل کے لگ جا رہی ہے، تو اس ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ معذور کی وہ ناپاکی کہ تصیب ثیابہ، جو اس کے کپڑوں پر لگ جائے، وکان کلما غسلہا، کہ جب جب اس کو دھوتا ہے خرزت نکل پڑتی ہے وہ گندگی، تو کپڑے پر بار بار لگ رہی ہے تو وہ معاف ہے۔ فرماتے ہیں دم البراغیث والبق، تو مچھر کا خون، ایسے جو ہے کھٹمل کا خون، تو مچھر اور پسو کا یہ خون جو ہے تو ان کا خون معاف ہے، کتنا ہی لگ جائے یعنی نماز ہو جائے گی۔ وہ ان کا سورا اگر سے زیادہ ہو۔ وہ بول ترشس علی الثوب قطر رؤوس الابر، اگر سوئی کے نوک کے برابر کپڑے پر پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئیں یا یعنی بدن پر لگ گئیں تو اب صورت میں وہ معاف ہیں، یعنی مکھی والا مسئلہ ہے، مکھی والے مسئلے پر قیاس ہوگا کہ اگر ان کا یا مچھر والے پر کتنے ہی لگ جائے معاف ہے۔ لیکن یہ پیشاب کی چھینٹیں اگر پانی میں لگ جاتی ہیں تو پانی کو تو ناپاکی کر دیں گے، کیونکہ پانی کو تو ڈھک کے رکھا جاتا ہے۔ ایسے وطین الشوارع، ایسے سڑکوں کی جو مٹی ہوتی ہے اور اس کی کیچڑ کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ بھی یعنی معاف ہیں، پاک قرار دی گئی ہیں۔ اب فرماتے ہیں وہ اثر و نجاست اسر زوالو، نجاست کا اثر کہ جس کا زائل کرنا دشوار ہو تو وہ بھی معاف ہے۔ ایسے وہ بولو سنورن، بلی برتن میں اگر پیشاب کر دے تو اس میں رکھا ہوا پانی تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن کپڑے ہو یا چادر ہو تو اس پر اگر پیشاب کر دے تو وہ معاف ہے۔ وہ بتا رہے ہیں یعنی برتن، پانی کے برتنوں کے علاوہ میں بلی کا پیشاب یہ معاف ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ رہا پانی تو پانی کو تو ڈھک کے رکھا جاتا ہے، وہاں کوئی دشواری نہیں ہے۔
لیکن کپڑوں میں جو ہے دشواری ہے کہ بلیاں آتی جاتی رہتی ہیں، وہ طوافین میں سے ہیں، اس لیے دشواری پیدا ہوگی، اس لیے کپڑوں پر جو پیشاب وغیرہ لگ جائے وہ معاف ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ فِي الْهِرَّةِ وَالْفَارَةِ، بتا رہے ہیں، اور علماء میں سے کچھ حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے بلی اور چوہے کے پیشاب میں یعنی مطلق رکھا ہے کہ بلی ہو یا کیا ہے چوہا ہو، ان دونوں کے پیشاب میں معافی ہے، تو معاف کیا ہے۔ اب چاہے برتنوں میں پیشاب کریں یا پھر کپڑوں پر، مطلب مطلق رکھا ہے کہ معاف ہیں، کہیں بھی کریں، لیکن جو پہلی رائے ہے وہ علیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے۔ وَخُرْءُ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ، ایسے جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو معقول اللحم ہے تو بیٹ پاک ہے، اگرچہ بہت زیادہ ہو۔ غیر معقول اللحم ہے تو ایک روایت کے مطابق ان کی بیٹ معاف ہے کہ اگر کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو حرج نہیں ہے۔ ایسی وہ جانور جن میں بہتا خون نہ ہو تو ان کی بیٹ بھی معاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ پرندے وخرو حمامن، پرندے اور چڑیا کی بیٹ، و ان کا سر اگرچہ زیادہ ہو، وخرو الطیور المحرمت، اور غیر معقول اللحم جو حرام جانور ہیں تو حرام پرندوں کی بیٹ فی روایت، ایک روایت کے مطابق یہ بھی معاف ہے۔ وما لا نفس له سائلۃ، اور وہ جانور کے جن کے لیے خون نہیں ہوتا یعنی بہتا خون نہیں ہوتا تو اب ان کیا ہے ان کی بیٹ بھی معاف ہے۔ وریق النائم، ایسے سونے والے کے منہ سے جو رال ٹپکتی ہے تو وریق النائم، سونے والے کی وہ رال بھی جو ہے مطلقاً پاک ہے۔ تو یہی کیا ہے علی المفتیٰ بہ، مفتیٰ بہ قول کے مطابق۔ وافواہ الصبیان وغبار السرقین، ایسے ہی افواہ الصبیان یعنی بچوں کے منہ کا جو رالا نکلتا رہتا ہے چھوٹے بچوں کے تو وہ بھی جو ہے معاف ہے۔ وغبار السرقین یعنی ایسے اگر گوبر کی راکھ جو ہے وہ رکھی، گوبر کی راکھ مطلب غبار، سرقین کا غبار مطلب گوبر کی راکھ، اگر وہ پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، ورنہ تو حرج لازم آ جائے گا، کیونکہ اسی کو گوبر کو جلا کر کھانا پکاتے تھے، تو ناپاک چیز اگر جل رہی ہے تو اس کا دھواں جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو یعنی وہ دھواں میں رخصت دی جاتی ہے، تو ایسے ہی پانی وغیرہ میں گر جائے تب بھی یعنی رخصت ہے۔ پھر فرماتے ہیں غبار السرقین کیا ہے گوبر کی جو راکھ ہے وہ بھی معاف ہے۔ وقلیل الدخان النجس، ایسے ناپاک کم دھواں، تو ناپاک کم دھواں اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے، مطلب کوئی ناپاک چیز جل رہی ہے تو جلنے کی وجہ سے جو دھواں ہوگا وہ لگ جائے۔ ایسے منفذ الحیوان، وہ سوراخ جس سے جانور آتے جاتے ہیں، تو بتا رہے جانوروں کے آنے جانے کا راستہ، جیسے چوہے کا بل، تو اب اس میں اگر کپڑا لگ جائے، ہماری کوئی چیز گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ ایسے والعفو عن الریح والفسا اذا اصاب السرابیل المبتلہ او المقعدہ، یعنی تر شلوار ہے پاجامہ یا مقعد ہے تو اگر اس پر جو ہے جو ریح اگر نکلی تو وہ ریح اگر تر کپڑے پر لگ گئی یا مقعد پر لگی تو جو ہے وہ معاف ہے، یعنی ورنہ تو حرج لازم آئے گا۔ وہ یہ کہ ریح اور ہلکی پھسکی سے معافی ہے، جبکہ وہ یعنی تر پاجامے پر لگ جائے یا مقعد پر لگ جائے یعنی سرین پر لگ جائے مفتیٰ بہ قول کے مطابق، تو مفتیٰ بہ مذہب یہی ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن امام حلوائی سے جو یہ منقول ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی تر جہاں پر جو ہے ریح لگ جاتی تھی تر پاجامے میں، پتہ نہیں یا تو یہ ان کا تقویٰ ہے یا اختلاف سے بچتے تھے، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا نا کہ ریح نجاست کی جگہ سے نکلی ہے تو ہو سکتا ہے تر کپڑے اس کی وجہ سے ناپاک ہو جائیں، تو یہ بعض حضرات نے ایسا کہا ہے، اس لیے امام حلوائی جو ہے علامہ حلوائی اختلاف سے بچنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ وہی فرماتے ہیں وکان الحلوائی لا یصلی فی سراویلی، اور امام حلوائی وہ اپنے پاجامے میں نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی جس پر جو ہے وہ ریح لگ گئی ہو، ولا تعویل لفعلہ، اور ان کے فعل کی کوئی تعویل نہیں ہے سوائے اس کے کہ التحرز من الاختلاف، کہ وہ اختلاف سے بچنے کے لیے ایسا کرتے تھے یا ان کا تقویٰ تھا۔ ومن